اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام سے کرواتے ہیں جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان ہمیشہ جب بھی تشریف لاتے ہیں بہت شفقت فرماتے ہیں اور نور ہدایت پروگرام اللہ کے فضل و کرم سے یہ آگے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس میں بہت اہم کردار ہمارے مفتی صاحب کا ہے جو ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب۔ آئیے آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں اور حضرت سے جانتے ہیں کہ آپ نے ربیع الاول کس انداز میں منایا اور آگے کے کیا معاملات ہیں اور آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ربیع الاول منانے کا مقصد کیا تھا، ربیع الاول سے ہمیں کیا حاصل کرنا چاہیے۔ ہم جلوسوں میں گئے، ہم میلاد کے پروگرامز میں گئے، ہم محافل میں گئے اور آگے بھی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے چاہا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ آتے ہیں وہی جنہیں آقا بلاتے ہیں، اور میں کہتا ہوں جاتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ ہم محفلوں میں جاتے ہیں، میلاد میں جاتے ہیں، محفل نعت میں جاتے ہیں، اچھے اچھے پروگرامز میں جاتے ہیں جہاں اللہ اور اس کے حبیب کی بات ہوتی ہے۔ وہاں سے ہمیں لے کر کے آنا چاہیے، وہاں سے ہمیں درس کیا حاصل کرنا چاہیے۔ کیا مقصد صرف اتنا ہونا چاہیے کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے چلے گئے، دیکھ سن کر علماء اکرام سے ہاتھ ملا کر، نعتخوانوں کی نعت میں جھوم جھما کر، ہاتھ اٹھا کر، لہرا کر، سب کچھ کرنے کے بعد گھر واپس آ کر سو جائیں، فجر بھی چلی جائے اور اس کے بعد زندگی کا مقصد بھی نہ بن پائے؟ کیا یہی ہمارا آسرا ہے یا اس کے علاوہ ہمیں کچھ حاصل کرنا چاہیے؟ اس سب پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیسے مزاج، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیے۔ اللہ کا احسان ہے ماشاءاللہ جی۔ ربیع الاول شریف کی آمد تھی تب بھی ہم موجود تھے، پھر اس کے بعد جب 12 ربیع الاول کی آمد تھی تب بھی ہم موجود تھے۔ آج 12 ربیع الاول گزر چکی ہے، 12 ربیع الاول تو گزر چکی، لیکن پورا سال حضور کا میلاد منایا جاتا ہے۔ ہر عاشق جو حضور سے محبت کرتا ہے میلاد مناتا ہے۔ اچھا حضرت، میں پہلے چاہوں گا ہم آگے تو بڑھتے ہیں لیکن یہ 12 سے پیچھے کی ہم بات کرتے ہیں، 12 ربیع الاول کے مین دن کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے یقیناً جلوس کی سرپرستی، قیادت، رہنمائی، نگرانی کی ہوگی۔ کیسا محسوس ہوا اس مرتبہ آپ کو، کیسا جوش نظر آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حامد بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں شرکت اور اس میں کیسا سلسلہ رہا، تو ہر دفعہ ہی جو لوگوں کا جوش، جذبہ اور ولولہ ہوتا ہے وہ ہر دفعہ ہی جو ہے ہمیں حیران کرتا ہے۔ بے شک، کیونکہ جیسے جیسے دور بدلتا ہے، زمانہ آگے بڑھتا ہے، تو زمانے کی چیلنجز بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور ہم جس ملک میں اس وقت رہ رہے ہیں، دنیا میں کمزور ترین معیشتوں میں سے ایک معیشت اس ملک کی ہے۔ حالات سب کے سامنے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اس کا تذکرہ بھی ہم کریں گے۔ جو ایک نہیں ہونا چاہیے تھا، ایک جو واقعہ بھی ہوا پاکستان میں، 2 مقامات پر دھماکے ہوئے اور کئی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کا جام پیتے ہوئے لقمہ اجل کا شکار ہو گئے۔ تو وہ تو ایک طرف ہے، دوسری طرف اتنی سختیاں، اتنی پابندیاں، اتنی مشکلات اور اتنی تنگیاں ہونے کے باوجود انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے، ایک گمان ہوتا ہے کہ شاید پچھلی دفعہ جو جلوس نکلا تھا اس دفعہ جلوس میں کمی ہو جائے گی، مہنگائی کی وجہ سے قلت ہو جائے گی، کچھ جو تقسیم ہوتی ہیں، نیاز تقسیم ہوتی ہے، اس میں کمی ہو جائے گی، لیکن ہر دفعہ ہی ہمیں جو ہے لوگوں کا جوش، جذبہ اور ولولہ حیران کر دیتا ہے۔ اس دفعہ بھی ایسا ہی تھا کہ پچھلی دفعہ سے زیادہ لوگوں میں جذبہ پایا جا رہا تھا، پچھلی دفعہ سے زیادہ افراد نے شرکت کی، پچھلی دفعہ سے زیادہ چراغاں دیکھنے کو ملا، پچھلی دفعہ سے زیادہ جھنڈے دیکھنے کو ملے۔ اس کی وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ میلاد النبی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے جڑی ہوئی، حضور کے ذکر سے جڑی ہوئی کوئی بھی چیز، کوئی بھی نسبت ہونا، وہ نسبت بڑھتی چلی جا رہی ہے، عروج پاتی چلی جا رہی ہے، ترقی پاتی چلی جا رہی ہے، نیچے کی طرف نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ بندے جو کرنے والے ہیں، جو تیاری، جو اس مہم کا اہتمام کرنے والے ہیں، وہ نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ رب العالمین کا فضل شامل ہے، اس کی برکت شامل ہے، اور اس آیت کا ظہور ہو رہا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تو آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ یہ رفعنا، یہ جو ہے ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ ٹینس ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے حبیب ہم نے ذکر بلند کر دیا۔ جب رب نے ہی بلند کر دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کوئی نہ بھی کرے نا، چھوڑ بھی دے، اللہ تعالیٰ پھر بھی اپنے حبیب کا میلاد، اپنے حبیب کا ذکر بلند کرتا ہی رہے گا۔ تو جذبات، جوش، ولولہ ہم نے لوگوں کا بڑھتے ہوئے دیکھا۔ کئی ایسے لوگ تھے، کئی سارے لوگ سن رہے ہوں گے مجھے، اگر کوئی کسی بستی میں گیا ہے اور وہاں اس بستی میں
پہلے پوری گلی کے اندر یا پوری مارکیٹ میں 4 دکانیں 4 گھر سجتے تھے، تو اس دفعہ وہ حلفیہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری گلی میں ہمارے روڈ پر 4 نہیں 6 گھر سجے تھے، 6 نہیں 10 سجے تھے، پچھلے سال 10 سجے تھے، اس سال 20 ہوئے، پچھلے سال 20 لوگوں نے میلاد منایا، یعنی باقاعدہ سجایا اپنے گھروں کو، اس دفعہ 50 بڑھتا ہی جا رہا ہے اور یہ بڑھتا ہی رہے گا، حشر تک بڑھتا رہے گا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ہمارے قائد، ہمارے مرشد، ہمارے رہنما، ہمارے سرپرست، ہمارے اعلیٰ حضرت کا یہ فرمان ہے، جب ہمارے بڑوں کا یہ فرمان ہے تو چھوٹوں پر یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے بڑوں کی سنت پر عمل کرو، کیونکہ بڑے بھی تو بڑوں کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، بڑوں نے کچھ دیکھا ہے جبھی تو وہ مناتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دن بدن اس میں اور ذوق اور شوق کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ اس کو برقرار رکھیں۔ میلاد منانے کا مقصد حضرت کچھ نہ کچھ مقصد ہوتے ہیں، ہر چیز کے کوئی نہ کوئی مقاصد ہیں، تو میلاد منانے کا بھی یقیناً مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے میلاد کا، فرمائیے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، مختصراً تھوڑا سا اور اضافہ کروں گا۔ ہمیں اس بات کو حامد بھائی سمجھنا چاہیے کہ امت مسلمہ کا جس بات میں خیر ہے، جس چیز میں خیر ہے اور بھلائی ہے، اس چیز پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ اعتراضات بعض دفعہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اپنی ایک دلیل کے راستے پر چلتے ہوئے، دلائل کے ساتھ، علماء اختلاف کرتے ہیں، آپ کو بالکل اختلاف رکھنے کا حق ہے، آپ انداز میلادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کر سکتے ہیں، محفل مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں سمجھتے، آپ کو نہیں پتہ، بیان کرنے والے کو نہیں پتہ کہ بعض دفعہ وہ دلیل اس انداز سے بیان کر رہا ہوتا ہے۔ میں مقررین کی بات کرتا ہوں، جو مخالفین ہیں، جو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسوں جلوسوں پر اعتراضات کرتے ہیں۔ بعض لوگ میڈیا پر ہم نے سنا ہے اتنی شدت کرتے ہیں کہ ان کی اس شدت کا نتیجہ بعض دفعہ پوری امت کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، مشکل میں پوری امت پڑ جاتی ہے۔ جب ساری امت، آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، پاکستان کیا، ہندوستان کیا، بنگلہ دیش کیا، یمن میں کیا، بہت بڑا جی، یمن میں تو جس انداز سے میلاد منایا، میں سمجھتا ہوں پاکستان ہندوستان میں ایسا منایا ہی نہیں جاتا۔ بالکل جی، انہوں نے گاڑیوں میں گرین لائٹیں، روڈوں پر گرین لائٹیں، ایک بھرپور سما باندھا انہوں نے، گویا دنیا کو پیغام دیا جا رہا ہے، لوگوں تمہارے لیے نیو ایئر کا دن بڑا ہوگا، تمہارے لیے کرسمس ڈے بڑا ہوگا، تمہارے لیے ہوگا، لیکن جس طرح مسلمان اپنے نبی کا میلاد مناتے ہیں، اپنے نبی سے کسی دن محبت کا اظہار کرتے ہیں، ایسا دنیا میں کوئی جشن منا ہی نہیں سکتا۔ آپ سوچیں اس فارمولے کے ساتھ اور اس تھنکنگ کے ساتھ اگر آپ میدان میں اتریں کہ پوری امت مسلمہ ایک کلر کے ساتھ، ایک رنگ کے ساتھ، ایک انداز کے ساتھ، ایک طرح کے جھنڈوں کے ساتھ، ایک طرح کے نعروں کے ساتھ روڈوں پر آ جائے اور اپنے نبی سے محبتوں کا اظہار کر دے، تو میں کہتا ہوں آپ کے جو مخالفین ہیں، مخالفین دین ہیں، مخالفین اسلام ہیں، وہ تو صرف آپ کے ان جذبات کو دیکھ کر وہ پارا ہو جائیں گے، وہ شکست خوردہ ہو جائیں گے کہ یار یہ مسلمان آج بھی اپنے نبی سے محبتوں کا یہ اظہار کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایک گروہ، بلکہ گروہ نہیں، پوری امت جہاں جو ہے اپنے نبی سے محبتوں کا اظہار کر رہی ہوتی ہے، وہاں پھر کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں کیمرے کے سامنے، پھر کہہ رہے ہوتے ہیں شرک ہے، پھر کہہ رہے ہوتے ہیں بدعت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کوئی بھلائی کا کام نہیں کر رہے ہیں، ہم خیر کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر آپ میلاد نہیں مناتے، آپ جلوس میلاد النبی نہیں نکالنا چاہتے، تو آپ اس کی مخالفت بھی نہ کریں، آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیں گھر پر، آپ درود پاک کی کثرت کر لیں، قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، لیکن آپ ضروری ہے کہ آپ اس میں مخالفت کریں گے۔ اب رہا اس کا مقصد کیا ہے، مقصد یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبتوں سے اپنے آپ کو سرشار کر لیں، یہی مقصد ہوتا ہے۔ علماء اہل سنت نے، آپ نے کہا نا ہم اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، بالکل بڑے بڑوں نے یہ باتیں کی ہیں، ہم بڑوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، انہیں کچھ ملا ہے تو کر رہے ہیں نا۔ میں شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، ان کی ایک کتاب ہے المبشرات المبین، ان میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہے نا وہ دادا جان ہر سال جو ہے وہ میلاد کی محفل سجایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس لنگر کھلانے کے لیے، لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے اتنا وافر رقم نہیں تھی، گنجائش نہیں تھی، وسعت نہیں تھی، تو انہوں نے کچھ چنے منگوا کر مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجا دی۔ اب دیکھیں نا حضور کی بارگاہ میں قبولیت دیکھیں، محفل سجائی تو فرماتے ہیں کہ جب رات کو سوئے بابا جان تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دیکھا کہ حضور وہی چنے تناول فرما رہے ہیں۔ حضور نے قبول فرما لیا کہ ہماری بارگاہ میں
کوالٹی کو دیکھا جاتا ہے، کوانٹیٹی کو نہیں دیکھا جاتا۔ حضور اپنے میلاد کو قبول فرماتے ہیں۔ مقصد آپ کا کیا ہے میلاد سے؟ دیکھیں اس بات کو تو میں بھی ڈینائی کر رہا ہوں، آپ بھی اس کا ہر شخص انکار کرے گا۔ مثال طور پر چند لوگ جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر جو ہے نا وہ ایک ڈش پکائیں اور اس کو کھا کر بولیں حضور کا میلاد ہو گیا، یہ میلاد تھوڑی ہے، اس کو تو ہم نے میلاد کبھی کہا ہی نہیں۔ چند لوگ اپنے گھر میں مثال کے طور پر میں اور آپ یہاں جھنڈا لے کے بیٹھ جائیں، آپ بھی جھنڈا لیں میں بھی جھنڈا لوں اور پورا آدھا گھنٹہ ہم جھنڈا ہلاتے رہیں، پھر ہم کہیں کہ ہم نے میلاد نہیں، بلکہ میلاد کا مقصد حضور کے ذکر کو عام کرنا ہے، حضور کی تعلیمات کو عام کرنا ہے۔ اور آپ خود بھی جلوسوں میں ہوتے ہیں، فقیر بھی ہوتا ہے، جتنا جوش ولولہ، کئی سارے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ حضور کی ولادت میں آتے ہیں، محفل میں آتے ہیں، جلوس میں آتے ہیں اور توبہ کر کے پھر نمازی بن جاتے ہیں، توبہ کر کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، توبہ کر کے وہ دین کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ ہوا نا۔ کئی سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں آج جو ہے نا معیشت کی تنگی کی وجہ سے، نفسا نفسی کی وجہ سے لوگوں کے پاس فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی کو جان سکیں۔ آج بھی آپ کسی سے پوچھیں، حامد بھائی میں آپ کے چینل کی توسط سے کہتا ہوں، آپ کسی کے پاس جائیں ان سے پوچھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی 5 نام بتا دیں، ہزاروں نام گنوائے ہیں علماء کرام نے، ہزاروں نام، اور صحیح احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہ ہم فرمایا انا محمد، انا احمد، انا الحاشر، انا الماحل، انا العاقب، اور پھر قرآن نے فرمایا بشیرا و نذیرا شاہدہ مبشرا و نذیرا رؤوف الرحیم۔ قرآن میں جتنے کتنے نام ذکر کیے، آپ جا کر پوچھیں امت مسلمہ سے، لوگوں سے، دکانداروں سے جا کے پوچھیں، ان کو حضور کے نام بھی نہیں آتے ہوں گے، حضور کی اولاد کا بھی نہیں پتہ ہوگا کہ حضور کے 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، ازواج مطہرات 11 ہیں، نام نہیں پتہ ہوگا۔ تو اس میلاد کا مقصد صرف ایک نہیں ہے، بہت سارے مقاصد ہیں۔ حضور کے بارے میں امت جان لیں، حضور کی تعلیمات جان لیں، حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے کی نیت ہو جائے، اور محفل میں جب آئیں گے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں گے تو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا موقع ملے گا، بخشش کا موقع ملے گا۔ جذبہ ایمانی سب سے بڑا مقصد یہ ہے، جذبہ ایمانی اجاگر ہوگا، اس کا جذبہ ایمانی زندہ ہو جائے گا، روحانی طاقت مضبوط ہو جائے گی، اسے سمجھ آئے گی کہ یہ دنیا، اس کا مال متاع سب کچھ ہیچ ہے، اگر کچھ ہے تو وہ رشتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے نبی سے جو تعلق ہے وہ اگر مضبوط ہو تو دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ بے شک، کیا خوبصورت بات۔ اچھا مفتی صاحب، جو لوگ اختلاف کرتے ہیں، میں 2 باتیں کروں گا۔ ایک تو یہ کہ اس مرتبہ ہمیں اختلاف تھوڑا کم نظر آیا ہے بنسبت، اگر ہم پچھلے سال کی بات کریں، اس سے پچھلے سال کی بات کریں تو بہت اختلاف نظر آیا کرتا تھا۔ اس مرتبہ حالانکہ سوشل میڈیا دن بدن ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، پرنٹ میڈیا ترقی کر رہا ہے، الیکٹرانک میڈیا ترقی کر رہا ہے، ہر جگہ چینلز آپ کو نظر آ رہے ہیں، پھر آج کل ہر گھر میں آپ کو ایک میڈیا نظر آتا ہے، گھر کے اندر میڈیا موجود ہے۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیں تو اختلاف تھوڑے کم نظر آئیں، لیکن جو لوگ اختلاف کرتے ہیں ان کو یہ بات ضرور سوچنی چاہیے کہ آیا کہ یہ جو ہمارے علماء اکرام ہیں، جو مفتی صاحبان ہیں، جو شیخ الحدیث صاحب ہیں وغیرہ وغیرہ، جو بڑے مفکر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ لنگر پھینکو، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ لیڈیز کا آنا، کیا وہ یہ کہتے ہیں پوری رات محفلیں سجاؤ، صبح فجر کی نماز سے پہلے ہی سو جاؤ، کیا وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو ڈسٹرب کرو، کیا وہ کہتے ہیں کہ روڈوں پہ نکلو لوگوں کو ڈسٹرب کرو، لوگوں کو تنگ کرو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں بھائی، سنی میلاد مناتے ہیں، لیڈیز کو بھی جلوسوں میں لے کے آتے ہیں، لنگر بھی پھینکتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ہمیں یہ کہنا چاہیے اختلاف کریں، بالکل اختلاف کرنا آپ کا حق ہے، ہر انسان کو اختلاف رائے ہونی چاہیے ہر انسان کے لیے، لیکن یہ ضرور کہیں کہ علماء منع کرتے ہیں، اس کے باوجود لوگ کرتے ہیں تو وہ لوگوں کا قصور ہے۔ جیسے ابھی مفتی صاحب نے فرمایا، لوگ محافل میں آ جاتے ہیں لیکن ان کا ذہن کسی اور طرف ہوتا ہے۔ لوگوں کو یہ چاہیے جب سرکار کی محفل میں آ جائیں تو پھر سرکار کے منگتے بند کیا ہیں، پھر کچھ لے کر جائیں سوائے لنگر کے علاوہ کچھ اور لنگر بھی لے جائیں، خیر و برکت ہوتی ہے۔ جی میں چاہتا ہوں مفتی صاحب اس بات کو آپ کنٹینیو کریں کہ جو اختلافات والا سین ہے۔ میں اس کو سیکنڈ کروں گا۔ بات یہ ہے کہ دودھ میں جب مکھی گر جاتی ہے نا تو مکھی کو اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کوئی شخص پوری بالٹی کو، پورے ٹب کو اٹھا کے پھینک دے۔ میں چاہتا ہوں اس میں بھی ایک سوال بنتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مکھی گر جائے تو 3 مرتبہ اس کو ڈبو کر نکالیں، یہ کیا ہے؟ ایک پر میں حضور نے ارشاد فرمایا جب مکھی اگر تمہارے دودھ میں پانی میں چلی جائے تو پانی اور دودھ وغیرہ نہ پھینکیں، بلکہ اس کے ایک پر میں اگر بیماری ہے تو دوسرے پر میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اس لیے اس کو پورا ڈبو دیں۔ لیکن ہم اس نبی کا میلاد منا رہے ہیں جو 1450 سال پہلے، آج تو کتنی تحقیقات ہو گئی نا، کتنی مشینریاں آ گئی، 1450 سال پہلے حضور ارشاد فرما رہے ہیں یہ جو چھوٹی سی مکھی ہوتی ہے
اس کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے تو دوسرے پر میں شفا موجود ہوتی ہے. ہم اس نبی کا میلاد منا رہے ہیں. تو اب مکھی کو پھینکا جاتا ہے, دودھ کو نہیں پھینکا جاتا. اس میں ایک سوال ہے حضرت, جی مکھی اگر مثال کے طور پہ ایک بڑے مفتی صاحب ان کا خطاب سن رہا تھا, میں بڑا ہنسا اس پہ بھی, کہ انہوں نے کہا بھائی ایک ان کا شاگرد پانی لے کے آیا نا, چائے لے کے آیا, تو چائے میں مکھی گر گئی. تو مفتی صاحب نے کہا کہ بیٹا چائے پھینک کے آؤ. اس نے کہا مفتی صاحب حضور کا فرمان ہے مکھی کے اندر شفا. اس نے کہا اللہ کے بندے یہ اس وقت کی مکھیاں تھیں جو پھولوں پہ بیٹھتی تھیں, جو صحابہ کرام کے ارد گرد پاک صاحب مسجد النبوی میں بیٹھتی تھی. آج کل کی مکھی تھوڑی ہے بھینس کالونی پہ بیٹھی ہوئی ہے, وہاں فلاں جگہ بیٹھی, وہ آ کر چائے پہ گر جائے. تو یہ مفتی صاحب یہ میں نے واقعی حقیقت بتا رہا ہوں. جن مفتی صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے انہوں نے بہرحال کسی بھی انداز سے مذاق میں بھی اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. یہ بالکل مستند بات ہے. جب حضور کا فرمان آ گیا تو پھر جی حضور کے اس فرمان پر تو فقہائے کرام نے حضور کے علم غیب پر دلائل دی ہیں نا, کہ دیکھیں حضور جانتے ہیں, ٹھیک ہے, اور مکھی ہے اپنے دور میں. اس دور میں بھی مکھیاں پاک نہیں ہوتی تھی, اسی لیے صحابہ کرام یہ دلیل دیتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا طاہر اور مطہر بنایا ہے کہ مکھی کو بھی اجازت نہیں ہے حضور کے بدن مبارک پر بیٹھنے کی. اگر مکھی اس دور کی پاک ہوتی تو پھر مکھی کو اجازت ہوتی, مکھی کو اجازت نہیں ہے. رہی بات جو آپ نے خرافات کی بات کی نا, سب سے پہلے ان خرافات کے خلاف علماء اہل سنت بات کرتے ہیں, میلاد منانے والے بات کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اعتراض کرنے والا ہمارے ساتھ آ کر بیٹھے اور اعتراض کرے. تیسری بات, یہ خرافات ہوتی کیوں ہیں؟ کوئی بھی کام جب عام ہو جاتا ہے نا, کوئی بھی کام جب شہرت پا لیتا ہے حامد بھائی, کوئی بھی کام جب شہرت پا لیتا ہے, جب عروج پا لیتا ہے, تو اس میں وہ بولتے ہیں نا گھیو کے ساتھ گھن بھی پستا ہے پھر. تو وہ شہرت کے ساتھ اس میں پھر کچھ لوگ آ جاتے ہیں جو خرابیاں پیدا کرتے ہیں. تو اس خرابی کی وجہ سے ہم اس اچھے کام کو بند نہیں کرتے. مثال کے طور پر مساجد تو سب کے یہاں ہیں, مساجد میں چوریاں ہوتی ہیں, لوگوں کی چپلیں چوری ہو رہی, ہم مسجد بند کر دیں, یار مسجد میں چوری ہو رہی ہے, اللہ کے گھر میں چوری ہو رہی ہے, مسجد بند کر دیں, ہم مسجد بند نہیں کرتے. اسی طرح تعلیمی ادارے ہیں, تعلیمی اداروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے بہت سارے ایسے تعلیمی ادارے ہیں کہ جہاں تعلیم کے نام پر جو ہے تعلیم کی بدنامی والے کام ہو رہے ہیں, لیکن ہم تعلیمی اداروں کو بند کرنے کی کبھی بات نہیں کرتے کہ یار یہ تعلیمی ادارے بند ہونے چاہیے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں سوشل میڈیا ہے, آج بہت زبردست مثال ہے. سوشل میڈیا جو ہے اس کا استعمال زیادہ تر اچھے کاموں میں ہو رہا ہے, لیکن بہت سارے برے کام بھی ہیں, غیر شرعی کام بھی ہیں, غیر انسانی کام بھی ہیں, غیر فطرتی کام ہیں جو انسان کی فطرت کے بھی خلاف ہیں. وہ کام سارے سوشل میڈیا پہ ہو رہے ہیں, اس سے ہماری نوجوان نسل تباہ و برباد ہو رہی ہے, اور سب کی ہو رہی ہے, مسلم اینڈ غیر مسلم سارے ہی اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود کوئی یہ نہیں کہتا سوشل میڈیا کو بند کر دو, فیس بک کو بند کر دو, ٹویٹر کو بند کر دو, یوٹیوب کو بند کر دو, چینلز کو بند کر دو. کیوں کہ اس میں نقصان. کیوں نقصان تو ہو رہا ہے, لیکن جو نقصان کرنے والے ہیں کیا وہ اس چینل کو بنانے والے, کیا وہ لوگ ان میڈیا کو بنانے والے نہیں. میڈیا جس نے ایجاد کیا یا جس نے نکالا, اس نے تو ایک ذریعہ ابلاغ نکالا کہ ایک شخص پاکستان میں بیٹھ کر امریکہ بیٹھے ہوئے اپنے بھائی سے, اپنے والد سے, اپنے رشتہ دار سے, اپنے قریبی سے رابطہ کر سکے. تو یہ فائدے کے لیے نکالا تھا. اب اس زمن میں کوئی اگر اس کا غلط استعمال کر رہا ہے تو اس غلط استعمال کو روکنا چاہیے. اسی طرح ہم کہتے ہیں جلوس ایک عوامی کام ہے, محفل ایک عوامی کام ہے. محافل میں تو بہت کم ہوتا ہے, جلوسوں میں ایک عوامی ہے. اب کوئی شخص اپنی گاڑی لے کے آ رہا ہے, کوئی شخص اپنا ٹرک لے کے آ رہا ہے, کوئی شخص اپنی جو نا موٹر سائیکل سے آ رہا ہے, اپنی استطاعت کے مطابق آ رہا ہے. تو کوئی شخص ایسا ہے جو بڑی محبت سے بانٹنے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی شخص مجبور ہے کہ یار میں بیمار ہوں, اگر میں قریب سے بانٹوں گا لوگ حملہ کر دیں گے. اس میں بھی علماء فرماتے ہیں دکھاوا نہیں کرنا چاہیے. ہاں دکھاوا نہیں. تو اب آپ کو ریلائز کرنا چاہیے, اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو شخص گراؤنڈ میں موجود ہے, آیا وہ جو علماء موجود ہیں, جو قائدین موجود ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی چیزیں لٹائیں, آپ بے حرمتی کریں رزق کی, آپ پھینک دیں, آپ عورتوں کو لے کے آ جائیں اور مخلوط نظام ہو, اس میں میل فیمیل سارے آپس میں جو نا پردہ داری کا انتظام نہ ہو. ایسا علماء نہیں کہتے ہیں, بلکہ علماء تو بارہا, جیسے ہم نے بھی پہلے اس سے کہا, دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اجازت نہیں ہے. یہ تو رسول اللہ کے دین کے خلاف ہے, یہ رسول اللہ کو راضی کرنے والا کام نہیں ہے, یہ تو حضور کی ناراضگی کو مول لینے والا کام ہے. ہم تو میلاد نبی میں یہی سوچ کر جاتے ہیں, بلکہ ہر عمل یہی سوچ کر کرتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اقبال نے کہا نا, تو میں میلادی بھی اسی لیے کہ یا رسول اللہ آپ کا دین بڑھے, آپ کے دشمن کی آنکھیں جلیں جب وہ دیکھے نا کہ رسول اللہ کے غلام یہ حضور پر مر پٹنے کے لیے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت اور مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے بلند کر رہے ہیں. ہمارا مقصد تو یہ ہوتا ہے. اب اس میں کچھ ایسے لوگ
جو علماء کی بات نہیں سنتے، علماء کی بات نہیں مانتے اور آ جاتے ہیں جلوسوں میں اور خرافات کا شکار ہو جاتے ہیں، تو وہ چند لوگ ہیں، ان چند لوگوں کی بات کو بیس بنا کر، بنیاد بنا کر ہزاروں لاکھوں جو صحیح لوگ اپنی ایمان اور عقیدت کے ساتھ محفل میلاد میں یا جلوس میلاد میں شرکت ہو رہے ہیں، ان پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ارشاد فرمایا۔ جیسا کہ کسی چینل پہ کوئی ایسا پروگرام ہو جس میں کچھ گورنمنٹ کے خلاف یا کچھ بھی ایسا معاملہ ہو تو اس پروگرام کو بینڈ کیا جاتا ہے، اس پروگرام کو بند کیا جاتا ہے، زبردست، چینل کو بند نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں یا پروگرامس میں کوئی ایسی غیر شرعی بات ہو یا غیر شرعی کام ہو تو جلوس میلاد یا میلاد مصطفیٰ پر فتوے دینے کے بجائے ان چیزوں پر فتوے دیں جس پر آپ کو اہل سنت کے علماء کرام کے بھی فتوے نظر آتے ہیں، تو پھر یہ ایک اچھا میسج جائے گا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ میلاد آپ بھی میلاد مناتے ہیں، سب مناتے ہیں۔ میلاد کسے کہتے ہیں؟ سرکار کی جہاں تعریف کی جائے اسی کو تو میلاد کے۔ تو ہم میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ سے سٹارٹ کرتے ہیں اور صدق اللہ پر ختم، اور مفتی صاحب جب تقریر کا آغاز کرتے ہیں الحمدللہ سے سٹارٹ کرتے ہیں اور وما علیہ الا البلاغ، بس اس کے بعد سلام دعا۔ یہی تو میلاد ہے، لنگر کا نام میلاد نہیں ہے، لنگر کا نام میلاد نہیں، اور اس کے بعد اٹھ کے گھر چلے جانا یہ میلاد مین جو مقصد ہے اس کو سمجھے۔ اس کے بعد فتوے بھی لگانے چاہیے، محبت سے جئیں، محبت کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کو پیار بانٹیں، ایک دوسرے کو پیار کریں، یہی میلاد کا مقصد ہے اور یہی میلاد کا پیغام۔ آپ سب سے گزارش ہے، مفتی صاحب آپ کا شکریہ، آپ سب سے گزارش اپنا اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔